جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ بوڑھی عورت روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گٹھڑی لے کر آتی اور کہتی، اے اللہ کے نبی، کب کشتی روانہ ہوگی؟ حضرت نوح فرماتے، ابھی دیر ہے۔ وہ عورت شام تک بیٹھی رہتی اور پھر اٹھ کر چلی جاتی۔ ایک دن حضرت نوح نے فرمایا کہ اے عورت، جب جانا ہوا تو تمہیں بتا دیا جائے گا۔ یہ عورت واپس چلی گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب نوح بلائیں گے۔ اس دوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس عورت کو نہ بلایا۔ ظاہری طور پر نوح کو اس کو بلانا بھلا دیا گیا تھا۔ جب طوفان تھما تو ایک دن حضرت نوح کے دل میں محبت اٹھی کہ شہر کو دیکھوں۔ جہاں سے چلا تھا وہاں آئے اور قریب جا کر دیکھا تو ایک جھونپڑی میں دیا جل رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ دیکھ کر چونک گئے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ اتنے عظیم طوفان کے بعد بھی جس میں چراغ جل رہا ہے۔ انہوں نے وہاں تکبیر بلند کی تو وہ عورت سامان لے کر آ گئی اور کہنے لگی، یا نبی اللہ، کیا کشتی تیار ہے؟ چلیں۔ حضرت نوح نے حیرت سے اس کو دیکھا اور کہا، رکو بڑھیا، کیا تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ وہ کہنے لگی، یا نبی اللہ، کیا نہیں پتہ چلا؟ کہا، اتنا بڑا سیلاب آیا، بارشیں آئیں، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ بڑھیا کہنے لگی، یا نبی اللہ، بس ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سی پھوار پڑی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا، میرے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح پر وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے نبی، اس عورت کے دل میں چونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پابند کر دیا تھا، اور چونکہ تمہارا اس سے وعدہ بھی تھا کہ نجات کی کشتی میں اسے لے جاؤ گے، تب جبکہ تم نے اپنا وہ وعدہ پورا نہیں کیا، لیکن اے نوح، میں تو تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا نا، اس لیے میں نے اس بڑھیا تک عذاب پہنچنے ہی نہیں دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بات سن کر اتنے حیران ہوئے کہ اللہ کتنا عظیم ہے تو، کہ جب میرے ایک کیے ہوئے وعدے پر، کہ میں نے جب اس بڑھیا سے وعدہ کیا کہ اے بڑھیا، میں تجھے اپنے پاس ضرور بلاؤں گا اور کشتی نجات میں خود لے کر جاؤں گا، اور وہ بھول گئے۔ اور اللہ تو کبھی بھی نہیں بھولتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے وعدہ کیا تھا، تو اللہ سے زیادہ بہتر کون ہو سکتا ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی جس بڑھیا سے وعدہ کر لے اور اللہ اس وعدے کو بھول جائے۔ حضرت نوح کے ٹائم پر اس تمام علاقے میں ایسا طوفان آیا، ایسی بارشیں آئیں کہ دنیا جہان کی ہر چیز ملیا میٹ ہو گئی، تمام لوگ نیست و نابود ہو گئے، صرف وہی لوگ بچے جو نوح کی کشتی میں بیٹھنے والے تھے۔ لیکن جب نوح علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ایک بڑھیا کے گھر میں روشن چراغ جل رہا ہے، اور وہ بڑھیا کے پاس جا کر جب یہ پوچھنے لگے کہ اے بڑھیا، تجھے طوفان اور سیلاب نے کچھ نہیں کہا؟ تو بڑھیا نے صرف اتنا کہا کہ مجھے تو اتنا محسوس ہوا ہے کہ ہلکے سے بادل آئے اور ہلکی سی پھوار ہوئی، مجھے تو اس کے علاوہ کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ کیا شان ہے میرے اس پاک اللہ کی، کیا شان ہے میرے اس پاک نبی نوح علیہ السلام کی، کہ جس کے وعدے کو اللہ نے نبھا دیا۔ اور آج کے دور میں ہم بے وقوف لوگ ایسے ہیں کہ اللہ سے وعدہ کر کے خود بھول جاتے ہیں، ہم اللہ کی قسمیں کھا کے خود توڑ دیتے ہیں، ہم قرآن اٹھا کر بھول جاتے ہیں۔ اور وہ عظیم اللہ کتنا عظیم ہے کہ وہ تمہارے ایک وعدے کو کس حد تک جا کے نبھاتا ہے کہ تمام جہاں کو اس نے نصف و نابود کر دیا، لیکن اس بڑھیا کی جھونپڑی کو ایک ذرے برابر بھی نقصان نہ پہنچایا۔ میری اور آپ سب لوگوں کی یہ دعا ہونی چاہیے اس پاک پروردگار سے، اس کو نوح علیہ السلام کا واسطہ دے کے اس کو رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کے کہ ہم تیرے امتی ہیں، ہم بہت زیادہ گناہگار ہیں، ہم بہت زیادہ بدکار ہیں۔ میرے پاک اللہ، جیسے یہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ہم اپنے اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تیری عبادت کرتے رہیں گے، بس ہمیں کسی آزمائش میں مت ڈالنا کہ جس طرح تو نے اس بڑھیا کو نوح علیہ السلام کے وعدے کے لیے معاف کر دیا تھا، اسی طرح ہمیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی سمجھتے ہوئے ہم پر کسی بھی قسم کی آزمائش مت ڈالنا۔ آمین یا رب العالمین۔